علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، اس کو احمد رضا کا زمانہ ملا۔ اور دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا۔ خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا۔ یہ زمانے کو سنا دو، ساری دنیا کو بتا دو، یہ زمانے کو سنا دو، ساری دنیا کو بتا دو، اب تو رضوی ہی سکہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دے تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے پیار کریں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بچے کو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ سب کی تقریریں ہو گئی، مولانا ربانی باقی ہے، اور جب میں باقی ہوں تو آپ کو بھی باقی رہنا ہے، کیونکہ تقریر ایسے نہیں ہوتی۔ تقریر کے لیے مجمع جاگنا، بیدار رہنا، ہوشیار رہنا اور چوکیدار رہنا ضروری ہے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ مولانا سلطان صاحب 3 گھنٹے سے دین مصطفیٰ کے لیے، گلشن رسول کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، ہمارے بچے کے لیے، اس مدرسے میں جو بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، ان بچوں کے لیے انہوں نے اپنا خون جگر 3-4 گھنٹے سے آپ کو پلایا کہ مدرسہ کامیاب رہے، بچے کامیاب رہے۔ یہ ہمارے سیکریٹری صاحب، صدر صاحب، ممبر صاحب، خزانسی صاحب، یہ سب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے کہ ہمارا مدرسہ آگے بڑھے اور اس مدرسے سے زیادہ بچے فارغ ہو سکے۔ یہ مولانا سلطان صاحب کی محنت کا ثمرہ اور آپ کے چندے کی دین ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا سلطان کے سایہ کو بھی سلامت رکھے اور آپ حضرات کے چندے کو بھی سلامت رکھے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بھی انسان ہیں، بشر ہیں، اور ہمارے نبی بھی انسان ہیں، بشر ہیں، مگر ہم میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مومن کس کو کہتے ہیں اور مسلم کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کیا میرے نبی حاضر و ناظر ہیں؟ اگر کوئی حاضر و ناظر نہیں مانتا ہے تو کیا وہ گمراہ ہے یا کافر ہے یا کیا ہے؟ چھٹویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کیا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں؟ کیا اپنی قبر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہماری سلام کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں؟ وہ آپ کا مولانا اس ساری حدیثیں آپ تک پہنچائے گا۔ ساتویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو میرے نبی کو عام لوگوں کی طرح ادھر دیکھیے مٹی میں ملا ہوا مانے وہ کیا ہے، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ آٹھویں بات آخری میں یہ بیان کروں گا کہ نماز پڑھے آدمی تو ہاتھ عورتیں کہاں تک اٹھائے، مرد اپنا ہاتھ کہاں تک اٹھائے اور عورتیں اپنا ہاتھ کہاں باندھے، مرد اپنا ہاتھ کہاں باندھے اور پاؤں کتنا پھیلا کر کھڑا ہو اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھے یا سینے پر باندھے، کہاں باندھے۔ آستین چڑھا کر کوئی نماز پڑھے، سینے کا بٹن کھول کر کوئی نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہوگی تو کیسی ہوگی؟ یہ ساری باتیں آپ کا مولانا بیان کرے گا۔ اور اخیر میں آپ کو کوئی ضروری مسئلہ بھی پوچھنا ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے، بچے بھی سنے، بزرگ بھی سنے، ہماری ماں بہنیں بھی سنے۔ ہماری بھاشا کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، اور جو نہ سمجھے اس کو کہیے جنگل چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ مولانا ربانی کی زبان کو بنگال کا مسلمان بھی سمجھتا ہے، جھارکھنڈ کا مسلمان بھی سمجھتا ہے، گجراتی بھی، کرناٹکی بھی، پورا بھارت سمجھتا ہے۔ اس لیے بالکل ادب سے بیٹھیں۔ اجازت ہے تو میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی دیب و نصرت، جن کی شان نہ آتینا کل کو سر، شاف محشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ بچوں کو اٹھنے مت دیجیے، چپ چاپ سے گود میں بیٹھا لیجیے، اور اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجیے، ورنہ کہیں پورا پنڈال بھی خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر ضرورت ہو تو جانے دو، اور بلا ضرورت اگر اٹھتا ہے تو اسے پکڑ کر بیٹھاؤ۔ میری طرف دیکھو، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی بے ایمان مولوی کے چکر میں مت پڑنا، اس کے جھانسے میں مت پڑنا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول
آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں، تمہارے مولوی مولانا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں انسان ضرور ہوں، لیکن مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ادھر دیکھ، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے لیکن کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے لیکن کبھی استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا، مرید بہت بڑا عالم بن جائے لیکن پیر کا جو مقام ہے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے، جب بیٹا باپ کے برابر نہیں ہے، پوتا دادا کے برابر نہیں ہے، ایک شاگرد مفتی بن کر بھی اپنے استاذ کے برابر نہیں ہے، ایک مرید پیر کے برابر نہیں ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر دیکھیے، جو کہے ہم جیسے تھے اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے کہیے تم کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھرتی ہونا چاہیے، اور اگر یہاں صحیح نہ ہو تو رانچی میں تو لوگ صحیح کر ہی دیں گے۔ میری طرف دیکھیے، یاد رکھیے، آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے، آج جو ہمارا اختلاف چل رہا ہے، جتنے فرقے ہیں ادھر دیکھیے، نام کسی کا لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں سے ہماری لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے، مسجد کے منبر و محراب کی لڑائی نہیں ہے، قیام سلام فاتحہ نیاز کی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے، مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیئر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور اگر خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مارتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مستوں کو مت روکو، یہ مستان آدمی ہے کہ نہیں؟ ان کو مت روکو، ہے کہ نہیں؟ یہ اگر نعرہ لگاتے ہیں تو ان کا دل جب بیدار ہوتا ہے تب نعرہ لگاتے ہیں، اور نعرہ لگانے سے بہت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو نعرہ مسلمانوں کی شان ہے، دوسرا فائدہ نعرہ لگانے سے ثواب ملتا ہے، تیسرا فائدہ تقریر سننے میں ٹیسٹ ملتا ہے، اور چوتھا فائدہ بولنے والے کو ریسٹ ملتا ہے۔ تو کم سے کم اتنے فائدے جس سے ہو اس پر پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ ارے زور سے بولو، جس میں اتنے فائدے ہوں اس پر پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، یہ میرا مستان ہے، اگر نعرہ لگاتا ہے تو مت روکو، اجازت ہے، میری طرف دیکھو، یاد رکھو بشر رسول ضرور ہے، لیکن ادھر دیکھیے ہمارا ایمان ہے، ادھر دیکھیے جو رسول کو بشر نہ مانے ادھر دیکھیے وہ کافر ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے جو اپنے جیسا بشر مانے، اپنے باپ دادا کی طرح مانے، عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح ان میں اور اپنے میں کوئی فرق نہ سمجھے، وہ بھی کافر ہے۔ رسول بشر ضرور ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، اللہ نے ان کو سب سے ممتاز بنایا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ پیدا ہوئے تو روتے ہوئے کہ ہنستے ہوئے؟ زور سے بولو، روتے ہوئے۔ اس دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، میرے رسول کا مقام دیکھو، جب میرے رسول دنیا میں آ رہے ہیں تو روتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ رب حبلی
उम्मती कहते हुए तशरीफ ला रहे हैं। इधर देखो, आप लोगों को रास्ते से गुजरने के बाद जल्दी कोई सलाम नहीं करता। बोलो, सलाम करता है? आप रास्ते से गुजरते हो तो जल्दी कोई सलाम नहीं करता, लेकिन मेरे नबी जब रास्ते से गुजरते तो इंसान को छोड़ो, पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकड़ पत्थर भी नबी को सलाम करते, जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। रसूल बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। ये बताओ, हम सो जाएं तो हमारा वजू टूट जाता है, लेकिन नबी सो जाए तो नबी का वजू बाकी रहता है। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखो, हम लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। इधर देखिए, हम जिस बर्तन में खाना खा लेते हैं, मेरा बेटा बगैर धोए नहीं खाता, मेरी बीवी बगैर धोए नहीं खाती, लेकिन मुस्तफा की शान देखो। मुस्तफा जिस बर्तन में खाना खा ले, सहाबा उसमें खाने के लिए आपस में लड़ाई करे। मुस्तफा जिस कुएं में अपना थूक डाल दे, उसका पानी पीने के लिए सहाबा लड़ाई करे। मुस्तफा वजू करे तो वजू का पानी चुल्लू में लेने के लिए सहाबा लड़ाई करे। ये है मेरे मुस्तफा की शान। मेरे मुस्तफा की शान देखनी हो तो कुरान में देखो, बेईमानों से मत पूछो, 420 से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ते हो, कुरान से पूछो रसूल कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। रसूल बशर जरूर है, मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब, नारे तकबीर। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, आ रही है ना? माशाअल्लाह, ये बच्चा भी कह रहा है बात समझ में आ रही है, लेकिन कुछ बंदर ऐसे हैं उनको बात समझ में नहीं आ रही है। अब बंदरों का क्या करिए? मेरी तरफ देखिए, अब आपका मौलाना ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचल जाएगी और दिल बाग बाग होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक न करे। जिनको जहां जगह मिल गई वहीं बैठे, इंशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी। पहले तो वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। कसम खुदा, कलेजा दहल जाएगा और तबीयत मचल जाएगी। अगर हदीस सुनने के मुश्ताक है तो सारे लोग मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबिय्युन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र्र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्ज़ व काना अल आख़रू बैन अस्समाई वल अर्ज़ व क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिनियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे को पकड़ के बैठाइए ताकि मैं अपने रंग में हदीस सुना सकूं। इधर देखिए,
मौलाना रब्बानी का असली रंग जब आदमी देखता है तो उस पर भी रंग चढ़ जाता है। अरे जोर से बोलो। लेकिन जब असली रंग नहीं देखता तो उन पर भी रंग नहीं चढ़ पाता है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत है तो मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूं। इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो सीधे 5 लाख रुपए उनसे कहिए, गली गली में फिरने की कोई जरूरत नहीं है, झोला लाओ, पैसा भरो, घर जाओ। अरे जोर से बोलो। लेकिन गलती साबित करोगे तब, लेकिन गलती साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मौलाना रब्बानी जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। अभी तो एक हदीस सुनी, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से पूछा। क्या किया? नबी से पूछा, अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि नबूवत के ऐलान का वक्त करीब आ गया, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ गया। तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज़ करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने जवाब दिया, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। नबी फरमाते, इधर देखिए, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जल्दी बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। वो सब बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। और जब नीचे आ गए तो जानते, दोनों फरिश्ते नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने खड़े हो गए। क्या हो गए? मेरे सामने कुछ देर के बाद मैंने देखा गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो फिर कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? तराजू तो समझते ही है। एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। एक पल्ला को एक फरिश्ता और दूसरे पल्ला को दूसरा फरिश्ता। ये छोटा मोटा तराजू नहीं था। अब इधर देखिए, 2 फरिश्ते तराजू को उठाए हुए उधर से आ रहे। गौर से सुनिए, नबी इरशाद, इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर आ रहे हैं, मेरे करीब पहुंचे। जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं, मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया और तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे, सारा मंजर देखते रहे। नबी फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए,
سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا، تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 لوگوں کو لائے۔ کتنے کو لائے؟ زور سے بول۔ 1000 نمازی کو پکڑ کر لائے، بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا، تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، ادب سے بیٹھو، مزے کی بات سنو۔ جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ معاملہ دیکھا، یہ واقعہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَفَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّهَا، ارے چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں توڑ رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو؟ 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ جب جلسے میں کوئی ادھر ادھر کرتا ہے تو زبان پھسلنے لگتی ہے، اس لیے ادھر ادھر مت کریں۔ اچھا یہ بتائیے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ادھر دیکھو، پھر سے بولو۔ دونوں فرشتوں نے کہا 1 تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ، زور سے بولو، زور سے بولو، رسول کا پلہ۔ اب آپ بتائیے کہ فرشتوں کو مانیں گے کہ بے ایمان کو مانیں گے؟ ارے زور سے بولو۔ ادھر دیکھیے، مولانا ربانی اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ فرشتوں نے کہا کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ۔ اب آپ بتائیے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ سڑک پر چلنے والا بے ایمان رسول کے برابر ہوگا؟ نہیں حضرات، ان سے کہیے کہ پوری دنیا ایک طرف، آسمان زمین کو ترازو میں رکھ دیا جائے اور ذات رسول سے مقابلہ ہو تو ذات کی بات تو دور ہے، ان کے نالین کے برابر نہیں ہے، ان کے خاک پاک کے برابر نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ رب کے محبوب ہے۔ جب رب لاجواب ہے تو رب کا محبوب بھی لاجواب ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اب اجازت دیجئے تو دوسری، زیادہ بکراتی نہیں چھاٹوں گا، صرف حدیث اور مطلب۔ ابھی تو ایک حدیث سنائی، اگر اجازت دیجئے تو آپ کا مولانا دوسری حدیث سنائے۔ اور یہ دونوں بندر کی طرح اچھلتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو پکڑ بیٹھاؤ، جلدی بیٹھو، اجازت ہے، جلدی بولو۔ اگر سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو، مشکان شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت بنا فخرا وبیدی لواء الحمد بلا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی ولا فخرا وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخرا وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخرا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ میری تقریر سے گھبرا گئے؟ یہ آپ کو کیا گھبرانا ہے؟ بے ایمان لوگ گھبراتے ہیں، بڑے بڑے ابلیس میری تقریر کو سن کر بھاگتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جیسے
جیسے آزان کو سن کر کے شیطان بھاگتا ہے، ایسے ہی میری تقریر سے بڑے بڑے ابلیس بھاگتے ہیں، کیونکہ میں حدیث بولتا ہوں۔ اجازت ہے؟ آج کل جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، پاجامہ باندھنا نہیں آتا، وہ لوگ بھی چوک چوراہا پر چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر حدیث مانگتا ہے، حدیث میں جائیں، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ ابے پگلا، جس کے سامنے تو حدیث بول رہا ہے وہ تو کم پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے؟ زور سے بولو، وہ تو کم پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کو کیا معلوم کہ مکھیا کا کھیت ہے کہ سرپنچ کا کھیت ہے؟ زور سے بولو۔ بکری جدھر لمبا لمبا، بچے کو بیٹھاؤ، بکری جدھر لمبا لمبا گھاس دیکھے گی، بولو، ارے ادھر جائے گی، اس کو کیا معلوم ہے کہ یہ بولو یہ جاپانی صاحب کا کھیت ہے کہ بولو تغیانی صاحب کا کھیت ہے؟ بکری کو مکھیا اور سرپنچ کے کھیت سے کیا مطلب ہے؟ اس کو تو گھاس سے مطلب ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی ادھر دیکھیے، جب کوئی داڑھی ٹوپی والا کسی کے سامنے کتاب لے کر پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ شیخ الحدیث ہے، شیخ الحدیث۔ ابے پگلا، وہ شیخ الحدیث نہیں، تم دھوکے میں ہو، وہ شیخ الخبیث ہے۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، مولانا سلطان ہے، اس علاقے کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے باتیں سمجھا کرو اور کسی بے ایمان کے چکر میں مت پڑو۔ جیسے سنی تھے ویسے سنی بن کر رہو۔ بے ایمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کر کر رکھ دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ اس لیے بے ایمانوں کے چکر میں مت پڑو، اپنا ایمان عقیدہ صحیح رکھو، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ بابو لوگ، میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث تو سنا دی، دوسری بھی سنا دی، بولو دوسری حدیث بھی سنا دی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا سلطان صاحب آپ کے امام ہیں، بولو امام ہے نا، خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب آپ بتائیے، جب آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو ان کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ زور سے بولو، نہیں، اپنی طرح نہیں، بلکہ آپ کو کہنا پڑتا ہے اقتدیت بہذا الامام۔ ارے بولو، کہتے ہو کہ نہیں؟ میں نے اپنے امام کی اقتدا کی۔ میری طرف دیکھیے، اگر آپ نے اقتدا کی نیت نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے امامت کی نیت نہیں کی تو نماز ہو جائے گی۔ ادھر دیکھیے، اگر آپ آئے نماز میں لیکن انہوں نے امامت کی آپ کی نیت نہیں کی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اور ان کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور آپ نے اقتدا کی نیت نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اقتدا کے لیے ادھر دیکھیے نیت ضروری ہے مگر امامت کے لیے نیت ضروری، زور سے بولو، نیت ضروری۔ جیسے مان کے چلیے مولانا ربانی آپ کی امامت کر رہے تھے، جتنے لوگ موجود تھے ان کی نیت کیا، لیکن جو لوگ بعد میں آئے، زور سے بولو، ان کی تو نیت نہیں کیا تھا لیکن ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ زور سے بولو، ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی۔ بولو، کیونکہ امامت کے لیے نیت ضروری نہیں، ہاں ثواب پانے کے لیے نیت ضروری ہے۔ امام اگر چاہتا ہے کہ بولو امامت کا ثواب ہم کو ملے تو اس کو بھی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نماز اگر پڑھا دیا اور امامت کی نیت نہیں کی تو نماز سب مقتدی کی ہو گئی، لیکن مقتدی نے اگر اقتدا کی نیت نہیں کی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ بڑا باریک ہے، اس لیے آپ کو الجھنا نہیں ہے،
आपको किसी अच्छे आलिम से अगर शक हो तो पूछ सकते हैं, वरना मौलाना रब्बानी से भी अच्छे अच्छे लोग मसला पूछते हैं। मौलाना रब्बानी आपका सिर्फ तकरीर नहीं करता। इधर देखिए, मौलाना रब्बानी की नजर किताबों पर भी है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर बाबू लोगों को बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। इधर देखो, आज हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल में। बोलो, लगाते हैं रबीउल अव्वल में? बैठो, जल्दी बैठिए। हजरत मौलाना सुल्तान साहब किसी काम से गए थे। अच्छा ये बताइए, हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में झंडा लगाते हैं तो कुछ लोगों का कलेजा फटता है। अरे बोलो, फटता है कि नहीं? हाँ, और ऐसे फटता है जैसे जलजला से गुजरात की जमीन उपजती है। जैसे जलजला से गुजरात की जमीन फटती है, ऐसे ही कुछ लोगों का कलेजा झंडे से फटता है। इधर देखिए, अभी आपने हदीस सुनी, नबी ने क्या फरमाया कि कल कयामत के मैदान में, इधर देखिए, झंडा मेरे हाथ में होगा। क्या कहा? जल्दी बोलो, झंडा मेरे हाथ में होगा। इधर देखिए, हम लोग झंडा लगाते हैं 1/2 मीटर का, 1 मीटर का, लेकिन कयामत में अल्लाह ताला नबी के हाथ में जो झंडा देगा, वो झंडा इतना लंबा चौड़ा होगा कि सारे अंबियाओ मुरसलीन उसी झंडे के छत्र छाए हुए होंगे, सारे नबी उसी झंडे के नीचे होंगे। अब आप बताओ कितना लंबा चौड़ा झंडा होगा। तो कुछ लोग कहते झंडा लगाना नाजायज है। उनसे कहिए, झंडा लगाना नाजायज नहीं बल्कि सुन्नते इलाहिया है। जोर से बोलो, सुन्नते इलाहिया है। जो कहे झंडा लगाना नाजायज, उसको डंडा लगाना जायज है। अच्छा जोर से बोलो, जो कहे झंडा लगाना नाजायज, उसको डंडा लगाना जायज है। मगर डंडा मत लगाइएगा, समझाइएगा। बोलो, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। झंडा लगाने से पहचान होती है। क्या होती है? जोर से बोलो, पहचान। कर देखिए, चूंकि बात आ गई है तो मैं आपको समझा दूं। झंडा लगाने से पहचान होती है। अच्छा ये बताइए, झारखंड का इलेक्शन तो गुजर गया, बिहार का भी 2 महीना पहले गुजर गया, और अब यूपी का इलेक्शन आने वाला है। अगर आप इलेक्शन के वक्त में जरा नजर दौड़ाए, तब आपको पता चलेगा किसी के मकान पर लालू का झंडा, किसी के मकान पर मुलायम का झंडा, किसी के मकान पर बोलो फला पार्टी का झंडा। जब आदमी झंडे को देखता है तो समझ लेता है। बोलो, अगर कांग्रेस का झंडा देखा तो समझ लिया ये पक्का कांग्रेसी है। बीजेपी का झंडा देखा तो समझ लिया ये पक्का बीजेपी है। मुलायम का झंडा देखा तो समझ लिया पक्का मुलायम का आदमी है। मायावती का झंडा देखा तो समझ लिया ये मायावती का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। झंडा लगाना हराम नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर। आज भी चले जाइए हज के दरमियान, जब हाजी लोग हज करने जाते हैं तो वहां पर हर मुल्क वाले का झंडा लगा होता है। झंडा को देखकर आदमी पहचान लेता है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। जोर से बोलो, ये पंजाब, ये फला जगह का रहने वाला है। तो झंडा इसलिए लगा दिया जाता है ताकि लोग झंडे को देखकर पहचान ले ये फला मुल्क का आदमी है। मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपने मकान पे हरा झंडा लगाता है तो दुनिया मोहल्ले को देखकर, मकान को देखकर पुकारती है ये किसी और का मकान नहीं है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, रसूल के गुलामों का मकान है, रसूल के शहीदों का मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर। ये बताइए, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, ओ मस्तान तुम ऐसे उछल रहे हो, नारा भूल गए। अरे बोलो, नारा भूल गए, इनके मुंह में रसगुल्ला डालो तो नारा निकलेगा। जोर से बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो माशाअल्लाह बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाओ, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाओ। आप घबराएंगे नहीं
کہ آپ کو مولانا ربانی بہت لمبی تقریر کرے گا. نہیں, جب تک آپ کا دل لگے گا تب تک میری تقریر ہوگی. اجازت ہے تو بہت شاندار حدیث سناؤ. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنو. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اقت السماء وحق لها ان تطم فيها موضع اربع اصحابی الا وملك فاصع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لزهدتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السودات تجارون الى الله لوددت انی كنت شجرة توزد. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. لاک ڈاؤن نے کتنے لوگوں کو ڈاؤن کر دیا. اچھے اچھے لوگ لاک ڈاؤن میں ڈاؤن ہو گئے. اور بولو ڈاؤن ہوئے کہ نہیں؟ مولانا ربانی بھی قید میں گر گئے. ارے بولو, نہ اتر نکل سکے, نہ دکھن نکل سکے, نہ پورب, نہ پچھم, نہ پر نہیں تھا کہ آسمان تک نکل سکے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کورونا نے سب کو گھیر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ملک سے اب یہ بلا آہستہ آہستہ بولو ختم ہو گئی اور ہو رہی ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. بولو آمین, زور سے بولو آمین. ہمارا ملک پھولے پھلے آباد رہے اور الو کی نظروں سے بچ کے رہے. آمین.